آج یہ محفل اس لیے سجائی کہ دیکھیے کہ ان بچوں اور بچیوں کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، انتہائی قلیل مالی وسائل، انتہائی مشکلات کا سامنا، کوئی یتیم بچہ ہے یا یتیم بیٹی ہے، کوئی مزدور کا بیٹا ہے، کوئی ریڑھی بان کی بیٹی ہے، کوئی آپ دیکھیے کہ کن حالات سے گزرے ہیں، یعنی ایک پہاڑ نما مشکلات سے گزرے ہیں۔ تو یہ محنت جو ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ عمرا کی میراث نہیں ہے، یہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ محنت کر کے ایک اعلیٰ مقام حاصل کرے، پوزیشن حاصل کرے۔ لہٰذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج یہ بڑی سادہ بڑی پروکار یہ تقریب کا اہتمام کیا ہم نے، تاکہ ان قوم کے ان بچوں اور بچیوں کو قوم جانے، ان کا تعارف ہو کہ صرف ایچسن کالج کے اور گرامر اسکول کے اور لمس کے اور یعنی اعلیٰ جو انتہائی قیمتی یا مہنگے جو ادارے ہیں تعلیم، جو جہاں سے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچیاں، امراء کی بچیاں، اشرافیہ کی، ان کو دیکھیں اور ان بچوں اور بچیوں کو دیکھیں کہ کوئی والی وارث نہیں، کوئی ان کے سروں پر دست شفقت رکھنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، لیکن یہ ان سے بڑھ گئے۔ تو کیا نتیجہ کیا اخذ ہوا کہ یہ قابلیت، یہ محنت، یہ کسی کی میراث نہیں، یہ جو کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ پھر اپنا جوہر خود دکھاتا ہے۔ تو یہ میں آپ سب کو ان بچوں اور بچیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے پیٹ کاٹ کے انتہائی تنگ دستی میں ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پراستہ کروایا۔ یہ واقعی والدین جو ہیں یہ بہت اعلیٰ درجے کے والدین ہیں، اور ان کے اساتذہ کرام کو میں ان کو خاص طور پر ان کے پرنسپل کو جنہوں نے یہ مضامین ان کو پڑھائے، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان بچوں کو جس طرح ان کی تربیت کی، تعلیم ان کو دی، اور کس طرح یعنی آفٹر اسکول آورز ان کو پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا، ہوم ورک دیا ہوگا، پوچھا ہوگا، اور آج یہ قوم کے ہیروز ہیں، کوئی شک نہیں۔ تو میں آپ سب کو گزارش کروں گا کہ ان کے حق میں بھرپور تالیاں بجائی جائیں۔ وہ تقریب جو ہوتی ہے وہ ہوگی ہر سال جو ہوتی ہے وہ 90 شاعرہ قائد اعظم پہ، مگر چونکہ یہ ایک ایسی بیک گراؤنڈ سے یہ بچے یا بچیاں ان کا تعلق ہے کہ تعلیم کا حصول ناممکن تھا، یعنی چاہ جائے کہ یہ فرسٹ پوزیشن حاصل کریں، تو میں ایمانداری سمجھتا ہوں کہ یہ ہر تحسین کے حقدار ہیں، ہر عزت اور احترام کے حقدار ہیں۔ تو اب ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ابتدائیہ کا، اور اب آگے جو کارروائی جو ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ تھینک یو سر۔ میں اس موقع پر مختصراً یہ حصہ لیا، اور اوور آل پرائیویٹ اور ریگولر دونوں اسٹوڈنٹ کو ملا کے 80% ریگولر کا رزلٹ آیا ہے، اوور آل 74% پاس پرسنٹیج۔ میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس سال یہ بہت بڑی تعداد ہے جو غریب والدین کے بچوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور جہاں یہ ان کی محنت کی غمازی کرتا ہے، ہاں اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ پچھلے 5 سے 6 سال سے 7 سال سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرسنل کوشش اور گائیڈنس میں جو امتحانی نظام میں متواتر بہتری پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ گنجائش ہے، لیکن ایک ایسا نظام ضرور وجود میں آیا ہے جس میں میرٹ کو آگے آنے کا موقع ملا ہے، اور اس کے لیے یقیناً آپ کی کاوشیں۔ شکریہ بہت۔ آپ نے کو بات کرنی ہے سیکٹری اسکول سے؟ اب میرے خیال میں باری باری ان بچوں اور بچیوں کو ان کے نام پکارے جائیں، اور میں پھر عرض کی جو آپ کو جو فرسٹ پوزیشن حاصل کرتے ہیں ان کو 4 لاکھ، اور سیکنڈ کو اپنا 3 لاکھ، اور تھرڈ کو 2 لاکھ دیتے ہیں، وہ تقریب علیحدہ ہوگی۔ آج خصوصی تقریب اس لیے بلائی گئی کہ
ہم آپ کی پوری قوم کے سامنے آپ کے جو ایک تابناک جو چہرے ہیں، آپ کے ماتھے پر جو لکھا ہے کہ آپ انشاءاللہ مستقبل کے درخشندہ ستارے ہیں، قوم اس سے آگاہ ہو، پتہ چلے کہ انتہائی افلاس اور غربت میں رہ کر کس طرح آپ نے امیر ترین بچوں اور بچیوں سے آپ نے آگے آپ نے رسائی حاصل کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، یہ میرٹ، یہ محنت کی بدولت ہے۔ اب میرے خیال میں آپ کو ہم یہاں پر سر آپ کی طرف سے لیپ ٹاپ سب کو دے جی دیے گئے ہیں، چیکس آپ کو سب کو جتنے بچے اور بچیاں یہاں پر جن کے میں نے نام پڑھے ہیں لیپ ٹاپ رکھ دیے گئے ہیں، اور آپ کو ٹوکن کے طور پر 1,00,000 روپے جی سر 1,00,000 روپے کا چیک دیا جا رہا ہے۔ پھر وہ تقریب ہوگی جو انشاءاللہ 90 پہ، اس میں پھر آپ کو یہ انعامات ملیں گے اور دوبارہ آپ کی تحسین کی جائے گی انشاءاللہ۔ بلا لیں سر جی بات صابر علی۔ بلاتے ہیں۔ یہ بیٹا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ جی محمد طفیل۔ کیا کرتے ہیں؟ جی مزدور ہیں۔ مزدور ہیں۔ تو کائی کی مزدوری کرتے ہیں؟ جی وہ جو انڈین لگاتے ہیں ان کے پیچھے گارا ریت سیمنٹ یہ ان کو پکڑاتے ہیں۔ تو آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ جی میں نے 1034 نمبر حاصل بہت بہت مبارک ہو آپ کو، شاباش۔ نیکسٹ مسٹر اللہ دتا صاحب، شاباش۔ کتنے نمبر حاصل کیے؟ 994۔ عید ہیں، شاباش۔ تو اب بڑے ہو کے اب آگے کیا کریں گے؟ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں، یہ افسر بننا چاہتے ہیں۔ سی ایس آفیسر بننا چاہتے ہیں؟ آفیسر بنے گا یہ۔ تو والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ گدا گاڑی چلاتے ہیں۔ بتائیں شاباش۔ میرے والد صاحب گدا گاڑی چلاتے ہیں اور دن سے رات محنت کرتے ہیں، اور یہ جو کچھ میں اس مقام پر کھڑا ہوں یہ میرے والدین کی دعا ہے اور استاد کی محنت ہے۔ شاباش، یہ بیٹا شاباش، آپ کو بہت مبارک ہو۔ تو آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں بیٹا؟ بازار اس میں بتائیں۔ میرے والد صاحب بازار میں دکان کے باہر کٹ پیس وغیرہ بیچتے ہیں۔ دیکھیں ماشاء اللہ، بڑے بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ میں بڑی آفیسر بننا چاہتی ہوں۔ آفیسر؟ جی، اپنا اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں، اپنے والدین کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹی عظمیٰ۔ دے عثمان بیٹا آ جاؤ، بہت مبارک ہو آپ کو۔ کتنے نمبر حاصل کیے؟ 1045۔ تو کیا والد صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ میرے ابو 5-6 سال سے بیمار ہیں اور وہ کام نہیں کرتے اور میری والدہ گھروں میں کام کرتی ہیں۔ تو کس طرح پر پڑھے آپ؟ میں نے بہت مشکلات کے ساتھ پڑھائی کی اور میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھی اور انہوں نے میرے جو پرنسپل صاحب ہیں انہوں نے مجھے فری پڑھایا ہے۔ شاباش، بات نیکسٹ سر عریج وسیم۔ آؤ بیٹا، السلام علیکم، بہت مبارک ہو آپ کو بیٹا۔ تو آپ بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ آفیسر بننا چاہتی ہوں۔ سارے آفیسر ماشاء اللہ۔ تو والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ گارمنٹس فیکٹری میں ورک کریں۔ گورنمنٹ فیکٹری میں ورکر ہیں ماشاء اللہ۔ تو جو محنت کی عظمت جو ہے وہ اصل میں جلتی ہے ماشاء اللہ، بہت اقرا بی بی، ڈاٹر آف غلام مصطفیٰ۔ آؤ بیٹا، بہت مبارک ہو آپ کو۔ آپ کے کیا ارادے ہیں، بڑے ہو کے کیا کرو گی؟ میں بڑی ہو کے ٹیچر بننا چاہتی ہوں۔ ٹیچر، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور پڑھانے کا کوئی مسئلہ تھا، پھر ہیڈ مسٹریس نے گھر والوں کو بتایا تو پھر انہوں نے کوشش سے پڑھایا، سارا اسکول کا جو خرچہ تھا وہ ہیڈ مسٹریس دیتی تھی۔ ہیڈ مسٹر آئیں گے آپ کی؟ نہیں، ان کی ہیڈ مسٹرس کو بلاؤ بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ والد صاحب نہیں پڑھانا چاہتے تھے، خرچہ نہیں تھا ان کے پاس، وسائل نہیں تھے۔ ہیڈ مسٹرس نے کہا والد صاحب کو کہ اس کو پڑھاؤ، میں اس کا سارا خرچہ دوں گی۔ کیا نام ہے ان کا؟ مسز شاہدہ سعید۔ مسز شاہدہ سعید۔ شاہدہ سعید، وہ تو واقعی بھی ایک ہماری قوم کی بہت اعلیٰ بڑی خاتون ہے جنہوں نے یہ ان کے والد کو قائل کیا۔ شاباش بیٹا، ویل ڈن۔ کون سی اسکول ہے؟ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 38 سیریا، کہاں پہ، کون سے؟ بہاولپور۔ بہاولپور میں جی۔ شاباش، ویری گڈ، ویری گڈ۔ عائشہ اسلم بیٹا۔ مبارک ہو آپ کو بیٹی، بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کیا بنیں گے، بڑے ہو کے کیا بنیں گے آپ؟ میں ماسٹر کر کے تعلیم کو عام کرنا چاہوں گی، اپنے والدین کا نام روشن کروں گی۔ ماسٹرز کر کے تعلیم کو عام کریں گے،
والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ सब्जी फरोश। سبزی فروش. دیکھیں جی ماشاء اللہ, زور سے تالیاں بجائیں, زور سے. شاباش, ویل ڈن بیٹا, ویل ڈن. شاباش. نازیہ رمضان بیٹا. مبارک ہو آپ کو بیٹا. کہاں سے ہیں آپ؟ ضلع راجن پور سے. ضلع راجن پور سے. آپ کو بہت مبارک. کتنے نمبر حاصل کیے؟ 972 اس پہ بولیں. 972 نمبر حاصل کیے ہیں اور میں راجن پور سے ہیں. راجن پور سے آئی ہوں. میرے ابو مزدوری کرتے ہیں, کائی کی مزدوری کرتے ہیں؟ تغاری اٹھاتے ہیں. ہاں جی, تغاری. تغاری کی. اچھا, زمان. اچھا, اور میں ایک آفیسر بننا چاہتی ہوں. راج. اوہ اچھا اچھا. اور میں ایک آفیسر بننا چاہتی ہوں اور ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. شاباش بیٹا. دیکھیے راجن پور سے ایک بیٹی نے. ویری گڈ. نعمت علی. یس. مبارک ہو آپ کو. آپ بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ ڈاکٹر بنوں گا. اس پہ بولے نا. ڈاکٹر بنوں گا. ڈاکٹر بنیں گے؟ شکل سے تو ڈاکٹر پہلے ہی لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ کابلر. کابلر ہیں. شاباش. اچھا, پیچھے سے پشاور کے ہیں ماشاء اللہ. ویل ڈن. شاباش. ویری گڈ. سر نیلم شہزادی. آؤ بیٹا. مبارک ہو بیٹی آپ کو. کہاں سے ہیں؟ میں گجرات سے ہوں. میں گجرات سے ہوں. اچھا, اب کتنے نمبر لیے آپ نے؟ 1046. شاباش. اور اب آگے کیا کریں گے؟ میں آگے ICS پڑھوں گی اور ٹیچر بنوں گی. اچھا, ٹیچر بنیں گے ماشاء اللہ. اور والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں یتیم. جی, اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور والدہ کیا کرتی ہیں؟ سدرا بانو بیٹا. سر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ منزل کی جستجو میں کیوں کھو گیا مسافر, اتنا بلند ہو جا منزل تجھے پکار. واہ 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 واہ. تو بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اچھا, سینٹرل سروسز پاکستان. جی ماشاء اللہ. تو والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ رکشہ ڈرائیور. جی, رکشہ ڈرائیور. رکشہ ڈرائیور. ویری گڈ. نوید شہزاد. ادھر. کیا حال ہے بیٹا آپ کا؟ کہاں سے ہیں؟ ملتان بورڈ سے. ملتان روڈ سے. آگے میں کتنے نمبر لیے؟ 1016. ماشاء اللہ. بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ انشاءاللہ اسلامیات کا پروفیسر بننے کا ارادہ ہے. اسلامک پروفیسر. جی. ابو کیا کرتے ہیں؟ ابو حجام کا کام کرتے ہیں. حجام کا. ماشاء اللہ. سمیہ مجاہد. نام بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ کتنے نمبر لیے آپ نے؟ 1022. کہاں سے ہیں آپ؟ میں ملتان سے. ملتان سے بول. اب آگے کیا کریں گے؟ میں انگلش کر کے CSS آفیسر بننا چاہتی ہوں تاکہ ملک و قوم کی خدمت. CS کا بہت شوق ہو گیا جی ماشاء اللہ. تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. یہ کہ میں آپ سب کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا, اور میں بورڈ کی بھی شکر گزار ہوں, ملتان بورڈ کی, کہ انہوں نے نہایت ہی ایمانداری سے کام کیا اور جو حقدار ہے ان کو اس کا حق دلوایا. اور میں اپنے ہیڈ کی بھی شکر گزار ہوں اور اپنے انچارج ٹیچر کی بھی, کہ انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. کہ میرے والدین چاہتے تھے کہ میں نہ پڑھوں, خاص طور پر میرے والد کے ان کے مالی حالات بہت کمزور تھے. والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ درزی کا کام کرتے ہیں. تو وہ نہیں پڑھانے کو تیار تھے؟ نہیں, لیکن پھر میری ہیڈ نے انہیں فورس کیا اور میری ٹیچر نے, پھر وہ بھی راضی ہو گئے. پھر میں نے بہت مشکلات کا سامنا تو کیا. آپ کے ایڈمنسٹریٹر کا نام کیا ہے؟ میڈم انیلا مسعود. ان کو بھی شاباش ملنی چاہیے جنہوں نے ان کے والدین کو قائل کیا. اور انچارج انہوں نے مجھے ایکسٹرا بھی پڑھایا اور انہوں نے مجھ پہ بہت فوکس کیا ہے اور بہت محنت کی ہے. شاباش, بہت اچھی بات. نیکسٹ. آفاق کمال. شاباش. کہاں سے ہیں؟ جیل میں. شاباش. کتنے نمبر لیے؟ 926. تو بڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ ٹیچر بننا ہے. میں انگلش کا ٹیچر ہوں. ٹیچر بننا ہے. تو والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ گیٹار کو. اور والدہ نے پڑھایا؟ جی والدہ نے پڑھایا. شاباش, ویل ڈن. شاباش بیٹا. محمد. کیا حال ہے بلال صاحب؟
کتنے نمبر لیے؟ 924 کہاں سے آپ؟ اٹک سے اٹک سے؟ فتح جامع۔ تو اب بڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ میں پاک وطن کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ اچھا فوج میں جائیں گے؟ ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ محنت کش ہے، محنت کش کسان۔ کسان ہیں؟ شاباش، ویل ڈن۔ حبیبہ شاہد حبیبہ شاہد، اور بیٹا مبارک ہو آپ کو بات۔ کتنے نمبر لیے آپ نے؟ 1077 1077۔ شاباش، تالیاں بجائیں جن کے لیے۔ اور کہاں سے تعلق ہے؟ وادی سور نوشہرہ، سرگودا بورڈ۔ سرگودا بورڈ سے۔ بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ میں ڈاکٹر بننا چاہوں گی اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس۔ ہاں ماشاء اللہ، کہتے ہیں میں ڈاکٹر بننا چاہوں گی، آئی آلسو وانٹ دس ورلڈ ٹو بی اے بیٹر پلیس۔ ویری گڈ۔ تو والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی میکینک ہے۔ ٹی وی میکینک ہے۔ شاباش بیٹا، پڑھو اور انشاءاللہ ڈاکٹر بنو، قابل بنو، اور پھر دکھی انسانیت کی خدمت کرو، ان کے علاج کریں اور دین اور دنیا دونوں کمائیں۔ اور ایک بات ہے کہ کچھ ہو جائے ہڑتال کبھی نہیں کرنی۔ شاباش۔ نیکسٹ۔ مامون رشید شاباش، مبارک ہو آپ کو۔ کتنے نمبر لیے آپ نے؟ 950 کہاں سے تعلق ہے؟ ضلع پاک پتن، ضلع پاکپتن سے۔ تو اب آگے کیا پڑھنا ہے؟ ICS یہ آئی سی ایس جی، انہوں نے ٹیچر بننا ہے؟ پاکستان آرمی۔ اچھا پاکستان آرمی میں جانا ہے۔ اچھا ویری گڈ، شاباش۔ تو والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ آرمی آرمی میں؟ شہید ہو گئے۔ اچھا شہید ہوئے ہیں، ماشاء اللہ جی، شہید کے بیٹا ہے جی، ماشاء اللہ۔ well done. Well done. میں صرف یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ان والدین کو جنہوں نے اپنا تمام مشکلات کے باوجود، آپ نے خود سن لیا قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کی زبانی کہ بعض کیسز میں ان کے والدین ان کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ ہوتا وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس مالی وسائل نہیں تھے۔ یہ شامی صاحب، یہ سب سے یہ جو دکھ کی رگ یہ ہے کہ یہ کیسا ملک پاکستان ہے جہاں پر جو اتنے ذہین اور فتین بچے اور بچیاں مالی وسائل نہ ہونے کی بنا پر وہ گلیوں اور محلوں کی وہ خاک میں گم ہو جائیں، اور وہ طبقہ جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، وہ محنت امانت سے کمائے ہوئے پیسوں سے یا حرام کے پیسوں سے وہ جناب اپنے بچوں کو یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اور ایک بہت بڑی تعداد اس ملک کی اس طرح رہ جائے کہ تعلیم سے کے زیور سے وہ محروم رہ جائے۔ یہ قائد اور اقبال کا پاکستان نہیں ہے۔ 14 اگست کی آمد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اب ہمیں انقلابی پالیسیاں لانی ہوں گی، انقلاب جو اس ملک کو طاقتور بنائے، تعلیم یافتہ بنائے، اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو ایک گیپ ہے امارت اور غربت میں، اس میں کمی کرے۔ وہ ایک پازیٹیو طریقے سے ایک انقلاب چاہیے، وگرنہ خونی انقلاب خدا نخواستہ اپنا خود راستہ بنائے گا۔ اس سے قبل کہ وہ وقت آئے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس گھڑی وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہمیں بڑی تیزی سے آگے قدم بڑھانے ہوں گے، وگرنہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ان بچوں اور بچیوں کو انشاءاللہ جب وہ پورے پنجاب کی تقریب ہوگی اس میں مزید بات کروں گا، مگر فی الحال یہ بچے اور بچیاں جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا اور آپ نے خود سن لیا کہ انتہائی محدود وسائل کے مالک ہیں ان کے جو افراد گھر کے افراد ہیں، تو ان سب بچوں اور بچیوں کو میں یہاں پر اس کا ابھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے، اب آپ پیف کے اسکالرز ہوں گے، اور چاہے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، چاہے آپ نے انجینئر بننا ہے، یا سرکاری افسر بننا ہے، یا پولیس افسر بننا ہے، یا جج بننا ہے، پیف تمام اخراجات جو پنجاب کا ادارہ ہے، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، وہ تمام آپ کے تعلیمی اخراجات برداشت کرے گا، اور انشاءاللہ
آپ ماسٹرز کریں, PhD کریں, جب تک کہ آپ اپنی پرفارمنس قائم رکھیں گے آپ کی تعلیمی اخراجات آپ کو بوجھ اس کا نہیں اٹھانا پڑے گا. میں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر جو محکمہ تعلیم کے جو افراد موجود ہیں, ہمارے جو پولیٹیکل جو میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں, جو میڈیا کے لوگ ہیں, والدین موجود ہیں, جو ٹیچرز موجود ہیں, جو عزیز و اقارب موجود ہیں, ان بچوں اور بچیوں کے میں آپ سب کا بےحد شکر گزار ہوں. اور ان 2 پرنسپلز کو میں دعوت دوں گا جنہوں نے اپنی ذاتی کاوش سے ان بچوں کو, ان بچیوں کو پڑھانے پر ان کے والدین کو آمادہ کیا, اور ایک نے تو اخراجات بھی خود جیب سے برداشت کی. یہ ایک بہت شاندار مثال ہے. ان کو میں کل یا پرسوں میں دعوت دوں گا اور ان کو بھی قوم کے سامنے ان کیمراز کے ذریعے ان کو میں ان کا تعارف کرواؤں گا, تاکہ قوم جانے کہ اس طرح کے ٹیچرز, اس طرح کے پرنسپلز ہی قوموں کا راستہ بناتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.